بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین نظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ناخن اور بال کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس وہم میں اور اس غلط فہمی میں پڑا رہتا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد انسان اپنا ناخن اور بال وغیرہ کٹوائے یا نہ کٹوائے، اس کے متعلق چند باتیں میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تو جس شخص کے نام سے قربانی ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ناخن اور بال نہ کٹوائے۔ ناخن اور بال اس صورت میں نہ کٹوائے کہ اگر اس کا ناخن اور بال اور زیر ناف کے بال اور بغل کے بال اگر 40 دن سے کم میں ہوں، اگر اس 10 دن کے درمیان میں 40 دن پورے ہو جا رہے ہیں تو ہم اپنے ناخن اور بال کو کٹوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے ناخن اور بال کو کٹوا لیتا ہے تو اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال نہ کٹوانا مستحب ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہو یا جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کٹوائے ذی الحجہ کے ایام میں، عشر ذی الحجہ کے ایام میں۔ یہ بات دھیان میں رہے کہ یہ عمل پورے مہینے کے لیے نہیں ہے ذی الحجہ کے، صرف اور صرف ذی الحجہ کے یکم تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہے، قربانی تک ہے۔ جو شخص اپنے نام سے قربانی کرواتا ہے یا جو شخص کے نام سے قربانی ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کٹواوے قربانی تک، اور قربانی ہو جائے تو اپنے ناخن اور بال کو صاف کر لے۔ لیکن اس صورت کا بھی اور اس بات کا بھی ہمارے دماغ میں خیال رہے کہ اگر ہمارے بال وغیرہ کے 40 دن ہو گئے ہیں، بے ترتیب ہے، عجیب طریقے سے لگ رہا ہے تو کٹوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے کہ عدم قربانی اور قربانی پر کوئی فرق پڑے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جس شخص کے نام سے قربانی نہیں ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس ایام میں عشر ذی الحجہ کے دنوں میں ہم ناخن اور بال کو نہ کٹواوے، تو وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، اسے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں اور اس بات کو ہم اپنی دماغ اور خیال میں بٹھا لیں کہ عشر ذی الحجہ میں ہم اپنے ناخن اور بال وغیرہ کو نہ کٹوائے، مستحب ہے اسے نہ کٹوانا، اور اگر کٹوا لیتے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہ ہے، اور نہیں کٹواتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور جس کے نام سے قربانی ہے وہ بھی، اور جس کے نام کے اس سے نہ قربانی ہے وہ بھی نہ کٹوائے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس بات کا میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہمارے بال کے کٹائے ہوئے اگر 40 دن زیر ناف کے بغل کے بعد جسے بتایا جاتا ہے کہ 40 دن سے پہلے ہمیں اس بال کو کٹوا لینی چاہیے، کاٹ لینی، صاف کر لینی چاہیے اس بہت سارے بالوں کو۔ تو 40 دن کے ایام سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے درمیان 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ کے درمیان اگر 40 دن پور جا رہے ہیں اس کے درمیان تو ہم کٹوا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اتنے ایام نہیں پور رہے ہیں، اتنے ایام نہیں ہو رہے ہیں تو ہم اپنے ناخن اور بال کو نہ کٹوائیں اور اس کو ہم باقی رکھیں، اور جب ہماری قربانی ہو جائے تو اس کے بعد کٹوائے، اس لیے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ناخن اور بال نہ کٹوانے سے ثواب کا ذریعہ ہے اور ایک ثواب ملتا ہے، تو اس کا ہم خیال رکھیں۔ اور جس کے نام سے نہ قربانی ہے وہ بھی اس کا خیال رکھے کہ وہ بھی نہ کٹوائے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اس بات کا ہم خیال رکھیں اور اس پر عمل کریں۔
جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کے درمیان ہم اپنے ناخن اور بال وغیرہ کو نہ کاٹیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔